بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان ہمیشہ صلح چاہتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کوئی روٹھ جائے تو اسے منانے میں جلدی کریں۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ ہمیشہ زندہ شخص کی قدر کرو، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کے قبر پر پھول رکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پہ لباس نہیں ہوتا، اور میں نے بہت سے لباس بھی دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ زندگی سے بے قدروں کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ بس ایک اصول اپنا لیں، جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے آپ بھی ان کی قدر نہ کریں، انہیں خاص سے عام کر دیں۔ خوش رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا، کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ایسی باتوں پر گھنٹوں تک سوچتا ہے اور روتا رہتا ہے، جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ فرمایا ہاں، جب کوئی سفید پوش انسان انتہائی مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کے ہاتھ پکڑنے کے بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ بے وقوف لوگ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کے بجائے لوگوں کے ذہنوں پر طاقت آزماتا ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں، مصور کی کاریگری میں نقص ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کے چہرے کا مذاق نہ اڑائیں۔